بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جب کم ظرف اور کمینے انسان کو مرتبہ ملتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، مگر شریف انسان جتنا بلند ہوتا جاتا ہے اتنا ہی دوسروں کو عزت دینے لگتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو چاند کی چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ لوگوں کی حاجت پوری کرنا اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمت ہے۔ جو اس سے اکتا جائے وہ نعمت کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ دولت اور اقتدار اور مصیبت وہ آئینے ہیں جن میں انسان کی عقل اور کردار صاف دکھائی دیتے ہیں۔ انسان کی زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، کیونکہ تلوار جسم کو زخمی کرتی ہے مگر زبان دل کو توڑ دیتی ہے۔ مثال دینا بہت آسان ہے مگر خود مثال بن جانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مثال بننے کے لیے کردار اور قربانی دونوں درکار ہوتے ہیں۔ جس دل میں عاجزی ہو وہی دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ تکبر دل کو رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ صرف اپنے چاہنے والوں سے محبت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال یہ ہے کہ انسان نفرت کے بدلے میں بھی اخلاق پیش کرے۔ اپنی زبان کو نرم رکھو اور سلام کو عادت بنا لو، کیونکہ سخت زبان دلوں کو دور کر دیتی ہے۔ ان باتوں کو سننے سے بچنا جو تمہیں بہتر انسان بنانے کے بجائے دل کو زنگ آلود کر دیں۔ جو اپنے دشمن کو زیر کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اس کی کمزوریوں کو پہچانتا ہے۔ طاقتور قلعے بھی تبھی گرتے ہیں جب ان کے کمزور دروازے پہچان لیے جائیں۔ خاموشی ہمیشہ عقل اور دانائی کی علامت ہوتی ہے، جبکہ بے وجہ اور بے مقصد بولنا انسان کی کم فہمی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو جانتا ہو کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ زندگی نے یہ حقیقت سکھا دی ہے کہ ہر بات زبان پر لے آنا سکون نہیں دیتا۔ بعض باتیں دل میں محفوظ رہیں تو زیادہ باوقار اور خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ انسان جب مایوسی کی آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اور اسے ہر دروازہ بند نظر آنے لگتا ہے تو دراصل وہیں سے اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کائنات میں کوئی بھی اتنی شدت اور محبت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، تاکہ وہ پلٹ کر اس کی رحمت کے دامن میں آ جائے۔ مصیبت بار بار اس لیے آتی ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ دنیا کے سہارے وقتی ہے اور اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہنا سیکھو، کیونکہ تمہاری زندگی میں جو کچھ موجود ہے وہ لاکھوں لوگوں کی خواہش اور دعا سے بہتر ہے۔ مرد کے لیے اس کی بیوی سے بڑھ کر کوئی مخلص دوست نہیں ہو سکتا، مگر افسوس کہ بہت سے مرد اس سچائی کو دیر سے سمجھتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دعا یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اتنا کامیاب بنا دے جتنا میری ماں مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ ماں کے لیے دعا کرنا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ دل سے نکلنے والی یہ دعا کہ اے اللہ میری ماں کو ہر مصیبت اور دکھ سے محفوظ رکھنا، انسان کے ایمان کی مٹھاس کو ظاہر کرتی ہے۔ عقل کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان بولنے کے وقت خاموش رہے اور خاموش رہنے کے وقت بول پڑے۔ زندگی میں آگے بڑھتے وقت یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے وہی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بعض لوگوں کے دل ایسے خالی ہوتے ہیں کہ چاہے جتنی محبت اور تعلقات ان میں ڈال دیے جائیں وہ پھر بھی ادھورے ہی رہتے ہیں۔ لوگوں کے دروازے پر جھکنے سے اکثر ذلت ملتی ہے، مگر جب انسان اللہ کے در پر جھکتا ہے تو اسے عزت اور سکون نصیب ہوتا ہے، وہ تکلیف جو انسان کو اللہ کی یاد دلا دے۔ دراصل مصیبت نہیں بلکہ ایک نعمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے دراصل اللہ کی ایک بڑی نعمت کو سنبھال رہا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر افسوس کہ آج کی دنیا میں بھی لوگ ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز میں خلوص کے ساتھ دعا اور محبت میں سچی وفا انسان کے کردار کو مکمل بناتی ہے۔ دنیا میں اکثر لوگ ڈاکٹر کے مشورے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کے حکم کے باوجود حرام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ غم صرف غریبوں کو نہیں ہوتا اور خوشی صرف امیروں کا حق نہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ سکون دل کی کیفیت ہے جو ہر حال میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خاموش رہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتا ہے، کیونکہ الفاظ کم ہوتے ہیں مگر دل کے درد کی گہرائی بے حساب ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی بے حد خوشگوار اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق صرف یہ ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتے ہیں اور رشتے روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ جب تمہارے ساتھ ناانصافی حد سے بڑھ جائے تو یاد رکھو کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اس کا انصاف کبھی خطا نہیں کرتا۔ رشتے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، اگر احساس زندہ ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ جس کی امیری لباس میں ہو وہ ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اور جس کی امیری دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہتا ہے۔ زندگی کے راستے تنگ ہو جائیں اور وسائل کم پڑ جائیں تو بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہی نئے راستے اور اسباب پیدا کرتا ہے۔ والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ایک عظیم عبادت ہے۔ جب دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی کوئی اچھا یاد کر لو، دل خود نرم ہو جائے گا۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے گیلی نہ ہوں، کیونکہ ہر آنسو کا حساب ایک دن ضرور دینا پڑتا ہے۔ توبہ انسان کی طاقت سے نہیں ہوتی، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت قریب ہو جاتی ہے۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہ ہونا، مانگتے رہو کیونکہ وہ دینے والا ہے۔ یہ دل سالوں تک بغیر رکے کام کرتا ہے، اسے سکون دو، چاہے وہ تمہارا ہو یا تمہارے اپنوں کا۔ جہاں تمہاری قدر نہ ہو وہاں رکنا اپنی قدر کھونے کے برابر ہے، کیونکہ ناشکرے لوگوں کو ہیرا بھی کانچ نظر آتا ہے۔ لوگ اکثر نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق سیکھتے ہیں، کیونکہ نصیحت کانوں سے گزرتی ہے اور ٹھوکر دل پر لگتی ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ دلوں کو جیتنے کے لیے دولت نہیں بلکہ خلوص چاہیے۔ انسان کی اصل طاقت اس کے یقین میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے وسائل میں۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ انسان کی اصل طاقت اس کے کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ اس کے مقام اور نام میں۔ نرمی اور حلم وہ طاقت ہے جو دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے وہی حقیقت میں عزت پاتا ہے۔ زندگی میں عزت صرف اچھے الفاظ سے نہیں ملتی بلکہ مضبوط کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان ہر بات پر ہاں کہہ دیتا ہے لوگ آہستہ آہستہ اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جہاں حدیں ختم ہو جائیں وہاں احترام بھی کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، باوقار انسان وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب صاف لفظوں میں انکار کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کی بات کو اہم سمجھیں اور آپ کی موجودگی کو وزن دیں، تو زندگی میں 3 چیزوں پر انکار کرنا ضرور سیکھ لیں۔ نمبر 1، ہر کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی قربان کرنے سے انکار کریں۔ بعض لوگ صرف اس لیے ہر بات مان لیتے ہیں کہ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی خواہشات اور اصول دوسروں کو خوش کرنے کے لیے قربان کر دیتا ہے اس کی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ باوقار انسان وہ ہے جو دوسروں کی عزت بھی کرتا ہے اور اپنی ذات کی قدر بھی جانتا ہے۔ جب کوئی بات آپ کے اصولوں کے خلاف ہو، آپ کے دل کو گوارا نہ ہو تو ادب کے ساتھ انکار کر دینا ہی اصل وقار ہے۔ نمبر 2، ناجائز مطالبوں اور بیجا فائدہ اٹھانے والوں کو صاف انکار کریں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نرم دل اور سادہ انسانوں سے بار بار فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت کے وقت قریب آتے ہیں اور پھر انسان کو ایک عادت بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو سنجیدگی سے لیں تو ہر ناجائز مطالبے پر خاموشی سے ہاں کہنے کے بجائے واضح انکار کرنا سیکھیں، کیونکہ جہاں انسان اپنی حدیں قائم کر لیتا ہے وہاں سے اس کی عزت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اپنی توہین کرنے والوں کے سامنے جھکنے سے انکار کریں۔ عزت ہمیشہ اس انسان کے حصے میں آتی ہے جو اپنی خودداری کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی قدر کم کرے، آپ کی توہین کرے، آپ کو معمولی سمجھنے لگے،
تو وہاں خاموش رہنے کے بجائے اپنے وقار کے ساتھ انکار کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان اپنی عزت کا محافظ بن جاتا ہے، دنیا بھی اسی کو عزت دینے لگتی ہے۔ زندگی کا ایک سادہ اصول یاد رکھیں کہ ہر بات پر ہاں کہنا آسان ضرور ہے، لیکن باوقار زندگی کے لیے کبھی کبھی انکار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی حدیں قائم کر لیتے ہیں، اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں اور اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتے، تو لوگ بھی آپ کو ایک مضبوط اور باوقار شخصیت کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر زندگی میں عزت اور وقار چاہتے ہیں تو ان تین چیزوں پر انکار کرنا ضرور سیکھ لیں، کیونکہ باوقار انسان کی خاموشی بھی لوگوں کو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے اور ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے اور ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں اور بلاؤں سے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے، غموں اور فکروں سے، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہمیں ہر لمحے اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ آمین سم آمین۔